تو سربجیت کو جو مارنے والا شخص تھا, ہتیا کروانے والا شخص تھا, وہ ہے یہ شخص, اس کا نام ہے عامر سرفراز. یہ پاکستان کا انڈر ورلڈ ڈان ہے. آج اس کو کوئی آ کر ٹھوک گیا, اس کا وہی انجام ہوا جو پاکستان میں آتنکیوں کا ہو رہا تھا. تو مانیے سربجیت کا بدلہ بھی پورا ہو گیا. پاکستانی شہری عامر تانبا کے قتل میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے. معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. بھارت پاکستان میں براہ راست قتل کے واقعات میں ملوث رہا ہے. یہ بھی کہا ہمیشہ پروپیگیٹ کیا ہے اس چیز کو کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے, اور یہاں پر تنظیمیں ہیں, یہاں پر ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. جیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر سرفراز. اس نے 2013 میں اس کو مارا تھا, اور آج جی عامر سرفراز کو کسی نے مار دیا. ہر وہ پرسن یوکے کی رپورٹ تھی, گارڈین کی, کہ انڈیا کی ایجنسیز نے 20 پاکستانیوں کو مارا ہے. یہ اول نگر جیسے واقعے سے مرال کم نہیں ہو رہا. اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں. سوشل میڈیا ہمارے کنٹری میں جو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, اس میں اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو ہمارے پیچھے بڑی قوتیں بھی شامل ہیں, جس میں امریکہ ہے یا اسرائیل. انڈیا کے مطابق کسی نہ کسی دہشت گردی میں ہاتھ رہا ہے. سر کیا خاندانی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ عامر عرف تانبا کو پہلے سے جو ہے تھریٹس موصول ہو رہے تھے, اور پھر 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی. والک ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور انڈیا کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ پہلے انڈیا میں بھی کچھ اٹیکس ہوئے تھے, جس میں انہوں نے فردر جو الزام پاکستان پہ لگایا تھا, جیسے ممبئی اٹیکس ہیں یا پلوامہ. 2 موٹر سائیکلوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی, جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پھر اس کے بعد وہ پہنچے اور اس کی لاش کو اپنی تحویل میں لے کر انویسٹیگیشن سٹارٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا بلیم فوج کے اوپر آتا ہے. ہیلو دوستو, ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا بہت بہت سواگت ہے. تو دوستو آج کل پاکستان میں ان نون گن مین کی بہت ہی زیادہ چرچا ہو رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک پاکستان کے انمول رتن کو جہنم پر پہنچایا جا رہا ہے انہی ان نون گن مین کے دوارا. اب جو ہے 21واں نمبر لگا ہے سرفراز تانبا نام کے اس ٹیررسٹ کا. بتایا جا رہا ہے کہ اس کو 4 دن پہلے کسی نے گھر میں گھس کے ڈائریکٹ جہنم بھیج دیا, اور پھر سے انہی ان نون گن مین پہ یہ باتیں آئی ہیں جنہوں نے گھر میں گھس کے اس کو مار دیا ہے. اب جو ہے یہ سرفراز تانبا کون ہے آپ کو سب پتہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ چل رہا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے بیٹے جو کہ ہمارے سربجیت سنگھ جی تھے, اور ان کو جو ہے پاکستان میں مار دیا گیا تھا, اور کتنی بروٹلی مارا گیا تھا. اسی جو ہے راکشس نے مارا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے, جس نے بھی یہ نیوز سنی تھی اس کے گھر میں سمجھ لیجئے کہ سبھی کو تکلیفیں تھی, اور شاید اب جا کے ان کی آتما کو جو ہے شانتی ملی ہوگی اس پاپی کے مرنے پر. تو اس کو لے کر جو ہے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آنسو بہایا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں پتہ ہی ہے کہ اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اس کا جو ہے بلیم ڈائریکٹ بھارت اور را پہ آ کے گرتا ہے. اور یہ تو پھر بھی مرڈر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے دا گارڈین نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا تھا, اب اس کی وجہ سے جو ہے پورا جو بھی گانج گر رہی ہے وہ بھارت اور را پہ گر رہی ہے. نون گن مین کی جانب سے عامر سرفراز نامی ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے را ملوث ہے, کیونکہ 1990 میں سربجیت سنگھ نامی ایک کسان جو ہے غلطی سے پاکستان آ گیا تھا, اور اس سے بعد میں جو ہے پاکستان کی جیل میں مار دیا گیا, قتل کر دیا. تو 11 سال کے بعد آج انڈیا نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس سارے معاملے پر؟ سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے. بالکل سوشل میڈیا سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے, اور یہ ابھی اس میں 100% کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ انڈیا نے مارا ہے یا اس میں کون ملوث ہے, لیکن اگر آپ اوور آل سینیریو دیکھیں تو اس میں انڈیا ہی ملوث ہوگا. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی کل پرسوں بھی ایک وہ تانبا نامی جو بندہ ہے اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے پہلے ہمارے ایک ISI کے برگیڈیئر تھے یہ DG خان والی سائٹ پر, یہ ابھی لاسٹ ایئر کی بات ہے, اس کو بھی ان ڈیوٹی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. تو اس طرح تو بڑا عدم تحفظ پھیلتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, جو کہ بڑی تشویش کا باعث ہے. اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کی وجہ سے ہمارے بزنسز میں بڑا فرق پڑتا ہے, چونکہ انٹرنیشنل جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ پھر پاکستان کا رخ نہیں کرتے. بالکل سر ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان کو ایک محفوظ اور ٹرسٹ وردی کنٹری کنسیڈر نہیں کیا جاتا. پاکستان میں نہ انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے, نہ انٹرنیشنل انویسٹر آ رہا ہے. سر کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, انڈیا کے ڈیفینس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے ان دہشت گردوں کو
जो पूरी दुनिया से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये उसी की एक कड़ी है, वो सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया ने जो धमकी दी थी वो शुरू का हो गया काम। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात तो ऑलरेडी भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं वो शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स है या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया था। लेकिन इंडिया का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसका तो ये बयान था कि पाकिस्तान में हमें कोई हमला करने की या मारने की ज़रूरत नहीं रही। पाकिस्तान की जो मैशियत है वो तो खुद ही अपनी सांसें ले रही हैं, आखिरी सांसें, तो पाकिस्तान को अब मज़ीद हमें छेड़ने या तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो पाकिस्तान को अब मज़ीद हमें छेड़ने या तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपनी मौत खुद मर रहा है। तो यही तो मसला है ना कि हम किसी खबर की तस्दीक नहीं करते, किसी साने के मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं करते और उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। यूके ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहा है, तो इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने फौरन आके कहा भाई नहीं हम नहीं ऐसे करें, हमारा एजेंडा नहीं है। तो उनकी बात तो दुनिया मान रही है, वो कह रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। देखिए, बात सुने, आप एक मोहल्ले की बात ले लेना। मोहल्ले में जो बंदा एक थोड़ा स्ट्रांग होता है ना किसी न किसी लिहाज से, तो उसकी बात में असर होता है। इसी तरह आप मोहल्ले से बाहर निकल के वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया में देखें, जो ज़रा लोग स्ट्रांग हैं हर लिहाज से, उनकी बात जो है झूठी भी सच्ची साबित हो रही होती है। इंडिया की बात मानी जा रही है। नहीं, इंडिया लॉबी बनी हुई है ना, देखिए वो एक लॉबी बन चुकी हुई है। और वो इंडिया जो है इस वक्त पिछले 2 दहाइयों से देखिए उसने अपने जो काम किए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, उसने काम किया बहुत अच्छा, यकीनन काम किया है, हमारे यहाँ लोग इतराफ़ करते हैं। हाँ। तो करना चाहिए, और हम भी इंशाल्लाह जो है कोशिश है और पुरुमीद हैं, मायूस नहीं है इंशाल्लाह। इंडिया के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के कैसे होने चाहिए? अब 2024 आ गया, एक इकोनॉमी की बात। ये असल में हमारे यहाँ पहली बात तो ये है 50% महंगाई जो है मसनूई है पाकिस्तान में। इवन दैट सेम इंडिया में भी यही सूरत हाल है। ये जो खिता है ना हमारा रीजन पूरा जो है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, इसमें 40 से 50% महंगाई मसनूई है। हम अभी जो साइंसी दौर है ना, टेक्नोलॉजी है, हम इसको इस्तेमाल करके 50% महंगाई अगले 2-3 सालों में कम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमें, मेरा एक शहरी की हैसियत से, पाकिस्तानी शहरी की हैसियत, हमें अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। ठीक है, हमारा जिस तरह अभी वो करतारपुरा बना हुआ है, वो लोग आते हैं, इसी तरह हमारी वहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है, तारीख़ है, हमें जाने में वीज़ा में आसानी होनी चाहिए। इवन दैट के मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह कनाडा और अमेरिका में यूँ एक चौक क्रॉस किया और वो आगे कनाडा आ गया और फिर अमेरिका आ गया, इस तरह अल्लाह करे हम तो इसके ख्वाह हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा वक्त भी आए और आएगा, पूरी उम्मीद है, ख्याल है, एक तस्वर है कि हम यूँ बॉर्डर वाक़ा से जाएँ और आगे दिल्ली पहुँच जाएँ।